جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے، ہم اللہ سے اپنے دل کی ساری باتیں کرتے ہیں اور وہ پہلے سے سب جانتا ہے، پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ کسی کو اس کی ذات و لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی خدا ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو کیوں میں اسے یاد کروں۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے اور نہ اس کے مضبوط تنے کو۔ پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا کہ اس سے تمہیں محبت ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ دوسروں کے توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ دوسرا ہمیں چھوڑ ہی نہ دے۔ جب تک ہم خدا کی ذات سے رابطہ اور تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ گناہ اپنی پاکیزگی کے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمن کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستوں کے لباس میں منافق ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، اسے سونے کے حروف سے لکھ کر لٹکا لو، تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مزاجی ہے، اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے
اپنے یہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ وہ غم، پریشانیاں اور تکالیف بڑے ببرکت ہوتے ہیں جو بھولے بھٹکے انسان کو اللہ کے روبرو نماز میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر اور کل مٹی کے نیچے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگ گئے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طرف اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ ایک بار کوئی کام شروع کر دیا جائے اسے پورا کرنے میں محنت کریں، مگر تب تک نہ چھوڑیں جب تک آپ کو مطمئن نہ ہو جائیں کہ آپ نے کام مکمل کر دیا ہے۔ لوگوں کا مشورہ لیں لیکن اپنے دماغ کو سوچنے کا بہترین موقع دیں۔ دوست بنانے کے لیے دوست بنیں، معلم بنانے کے لیے معلم بنیں، اور میں بنانے کے لیے میں بنیں۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے 2 اچھے اصول ہیں: سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خود کو اچھا سمجھیں۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں، کیونکہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی رضا اور خوشی کے لیے اپنی خوشی اور رضا قربان کرنے کا نام ہے۔ کچھ لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں مگر ان کا بس نہیں چلتا، پھر وہ مولوی کا گالی بک کر اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقع ہی اندھے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں وہ خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اس وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے توبہ۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔